یوم تکبیر تاریخ 7 سنہرا دن 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کا 7واں اور عالمی اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا۔ بھارت نے 11 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے۔ پاکستان نے جواب میں 28 مئی کو 6 دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ ڈاکٹر عبدالقادر خان کی نگرانی میں پاکستانی سائنسدانوں نے ایٹمی دھماکے کیے تو پورا ملک خوشی سے جھوم اٹھا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، یوم تکبیر قوم کے اتحاد، آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتہ نہ کرنے کے اعلان کا دن ہے۔ پاکستان اس بار یوم تکبیر ایک اہم اور تاریخی موقع پر منا رہا ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام۔ یوم تکبیر پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی عوام کو دلی مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا، یوم تکبیر تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جب 1998 میں پاکستان نے ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بحال کرتے ہوئے دفاع کا حق منوایا۔ تاریخی کامیابی قوم کے غیر متزلزل عزم، اتحاد اور امن بقائے بہامی کی جستجو ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت عوام کی مشترکہ امنگوں کی عکاس اور قومی امانت ہے۔ پاکستان کے جوہری صلاحیت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور یہ امن کی ضامن ہے۔ مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر بھی سرگرم۔ وزیراعظم ایران سے آذربائیجان پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آذری صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی حمایت پر آذری صدر سے اظہار تشکر۔ دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم لاچین میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان پر مشتمل سیفری اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اس سے پہلے وزیراعظم نے تہران میں ایرانی سپریم لیڈر صدر ڈاکٹر مسعود سے ملاقات کی۔ بھارتی جاری سے آگاہ کیا۔ کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم آذربائیجان کے بعد تاجکستان روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں اراکین پارلیمان کی کمیٹی 30 مئی کو غیر ملکی دورے شروع کرے گی۔ ذرائع کے مطابق 2 جون سے بلاول بھٹو امریکی حکام سے ملاقاتوں کا آغاز کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقع پر بریفنگ دی جائے گی۔ بھارت کی ڈس انفارمیشن سے آگاہ کیا جائے گا۔ کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ جائے گی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ تہران کے دوران ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال، باہمی دفاع میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں فوجی تعاون، سیکیورٹی میکانزم میں بہتری، علاقائی استحکام پر بھی بات چیت ہوئی۔ جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران آمد پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیراعظم کے ہمراہ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر سے بھی ملے۔ گھٹائیں، تیز ہوائیں، طوفانی بارشیں، ملک کے کئی شہروں میں موسم کے تیور پھر بدل گئے۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی، 3 خواتین جاں بحق، 1 شخص لاپتہ۔ بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، بلگرا نالا ابل پڑا، کئی مکان دکانیں بہہ گئیں۔ کوٹلی میں چھت کی چادر لگنے سے خاتون جاں بحق۔ شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جان سے گیا۔ سوات، چترال سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش۔ چلاز، دیامر اور لوئر کوہستان کے مقام پر بارش کے باعث شاہراہ قراقرم بند، لینڈ سلائیڈنگ، راستے بند ہونے سے کئی مسافر پھنس گئے۔ سوابی میں آندھی طوفان سے حادثات، 58 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجاب میں بھی آندھی اور طوفان، چھتیں اور دیواریں گرنے سے بچے سمیت 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، کئی درخت گر گئے۔ بابر سر ٹاپ میں برف باری، وادی کاغان اور ناران میں موسم سرد ہو گیا۔ اسلام آباد میں فیض آباد میٹرو اسٹیشن کے قریب ڈکیتوں کی فائرنگ، پولیس افسر سدھیر احمد عباسی شہید، کانسٹیبل جعفر جہانگیر زخمی۔ CIE اسلام آباد پولیس ڈکیتوں کی گرفتاری کے لیے پیچھا کر رہی تھی۔ ملزمان نے پولیس ٹیم پر اندھدھند فائرنگ کر دی۔ کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ٹریفک پولیس اہلکار شہید۔ ملزمان نے زین محمد کو مائی کلاچی پھاٹک کے قریب نشانہ بنایا۔ ہم لوگ نا آلو بیچ کے آ رہے تھے تو میرے بھائی نے بولا کہ میرے کو پانی پلا دو، تو میں جگ میں سے پانی نکال رہا تھا، میرے پیچھے سے نا گر گیا گٹر میں، رش لگ گیا تھا۔ اور کہتے ہیں آدھا گھنٹہ وہ اندر رہا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک مزدور انکل آ رہے تھے، انہوں نے نکالا۔
کراچی میں کھلے مین ہول نے بچے کو نگل لیا، 4 سال کا محمد علی جاں بحق، اہل خانہ کا احتجاج، بھائی نے بتایا راکر شخص نے بچے کو گٹر سے نکالا اور وہیں چھوڑ دیا۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عامر صدیقی نے کہا کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، جان بوجھ کر شہر سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، حج 5 جون بروز جمعرات، عید الاضحیٰ 6 جون جمعے کو ہوگی۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا، یکم ذی الحج 29 مئی بروز جمعرات، عید الاضحیٰ 7 جون ہفتے کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی روحیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا لاہور کراچی سمیت کسی شہر سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ عمان سمیت کئی خلیجی ملکوں اور انڈونیشیا میں چاند نظر آ گیا، عید الاضحیٰ 6 جون بروز جمعے کو ہوگی۔ مودی کا بیان نفرت انگیز اور پرتشدد ہے، پاکستان مودی کے بیان کو لاپرواہی اور اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ بھارتی وزیراعظم کے بیان پر وزارت خارجہ کا رد عمل، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اپنی سالمیت خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا، عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے، بھارت کی بیان بازی سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ مودی کے بیان کا مقصد جغرافیائی تبدیلی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے، بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ امن کے دشمن نریندر مودی کی پاکستانی نوجوانوں کو کھلی دھمکی، نوجوانوں کا مودی کو منہ توڑ اور دو ٹوک جواب، کہا مودی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ احمقانہ باتیں کر رہا ہے، اس نے پہلے پلوامہ اور اب پہلگام کا ڈرامہ رچایا، یہ صرف بوجھ لینے کے حربے ہیں، پاکستانی نوجوان کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ میں اپنے تمام غازیوں کو اور تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایکس سروس مین سوسائٹی کے تمام ممبران کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ غازیوں شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ایکس سروس مین کی پریس کانفرنس، کہا مودی ہمارے جوانوں کو مخاطب کر کے روٹی اور گولی کا ذکر کر رہا ہے، مودی کو کہنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم اور فوج کو للکارا ہے، کہا پاک فضائی نے جو دشمن کے ساتھ کیا وہ صرف بھارت نہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عہدہ ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ بات ہونی چاہیے تھی مودی کی اس گولی کی دھمکی کے خلاف، اور یہ آپ نے نواز شریف سے مشاورت کیوں کر لی؟ ساری دنیا مان رہی ہے پاکستان نے رافیل طیارے گرائے، کون نہیں مان رہا؟ یہ دنیا مان رہی ہے پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا، کون نہیں مان رہا؟ یہ دنیا مان رہی ہے ہم نے رافیل گرائے، پی ٹی آئی نہیں مان رہی، ہم نے بھارت کو شکست دی، دنیا کو پتا ہے، پی ٹی آئی نہیں مان رہی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا یہاں سے آج بات ہونی چاہیے تھی مودی کی گولی کی دھمکی پر، یہاں بات ہو رہی ہے نواز شریف سے مشاورت کیوں کی؟ تمام حکمت عملی وزیراعظم نے افواج پاکستان، کابینہ سیکیورٹی کونسل اور نواز شریف کی مشاورت سے بنائی، اس تمام نے پاکستان کو سرخرو کیا۔ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر مبارکباد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور۔ آپریشن بنیال المرصوص میں شاندار کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، بھارت جیسے مکار دشمن کو شکست دینے کی حکمت عملی بنانے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ہم کچھ لوگ کچھ دو پر بات کرنے کو تیار ہیں، بتائیں ایسا کیا کریں کہ بانی رہا ہو جائیں، بتا دیں بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی میڈیا سے گفتگو، کہا بیرسٹر گوہر نے کہا تھا 5 تاریخ کو بانی رہا ہو جائیں گے، جس پر بیرسٹر گوہر نے جواب دیا، کہا امید ہے بانی کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا، سزا معطلی کا کیس لسٹ میں آ گیا، امید ہے 5 جون کو سماعت ہوگی، دنیا دیکھے گی کیس بے بنیاد اور سیاسی انتقام کا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے اسما اور نورین خان کی 40 منٹ طویل ملاقات، بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، سربراہ نون لیگ نواز شریف کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ، بتایا گیا پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1100 ارب تک رکھا جائے، پنجاب میں پہلی بار ایک سال کے دوران 724 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کا ہدف 900 ارب روپے ہے۔ اصل میں سمجھ نہیں آئی کہ معاملہ کیا بنا، وہ تھوڑا سا واضح کریے۔ وہ بتائیں گے، میں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہہ رہے ہیں بدتمیزی کر دی، آپ اندر تھے؟ جی آپ نے سنا، میں کیا کہوں گا؟ نہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں زوم پہ اجازت نہیں دی، میں نے کہا وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو زوم پہ بلایا ہے، ہمیں کراچی سے بلایا، تو پھر یا تو ہمیں بھی زوم پہ آنے دیتے یا ان کو ہی بلانا چاہیے۔
سی او کے الیکٹرک کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس سے باہر نکال دیا گیا. اراکین نے مونس الوی کی معزت مسترد کر دی. مزید سننے سے بھی انکار. اراکین کے اصرار پر چیئرمین کمیٹی کا سی او کے الیکٹرک کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ. سی او کے الیکٹرک نے اجلاس میں کراچی چیمبر کے نمائندوں کو زوم پر بلانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا انہیں زوم کی سہولت دی, مجھے کراچی سے کیوں بلایا. کمیٹی اراکین کا مونس الوی پر بھرمی کا اظہار. کے الیکٹرک بل ادا کرنے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. کراچی کے لوگوں کو کے الیکٹرک کے ہاتھوں یرغمال بنایا گیا ہے. کہ الیکٹرک بل ادا کرنے والے صارفین سے زیادتی کر رہی ہے. کراچی کے لوگ الیکٹرک کے ہاتھوں یرغمال ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں وفاقی حکومت, نیپرا اور صوبائی حکومت نے شہریوں کی زندگی چیرن کر دی ہے. لوگ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں کیسے گزار کریں. کراچی کے نجی اسکول میں خاتون ٹیچر سے بدتمیزی, تشدد اور ہراسانی کا واقعہ. مبینہ پولیس اہلکار عبدالحفیظ نے اسکول میں داخل ہو کر خاتون ٹیچر کو تھپڑ مارے اور نقاب پھاڑ دیا. واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی. اسکول انتظامیہ نے پولیس کو کارروائی کے لیے درخواست دی. پولیس کے مطابق درخواست وصول کر کے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. کارروائی میں کسی سے بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں پولیس کا چھاپے کے دوران خواتین پر تشدد. پولیس ٹیم نے گھر کے دروازے, فرنیچر اور قیمتی سامان توڑ دیا. پولیس اہلکار مبینہ طور پر الماری سے 4 تولہ سونا اور 1.5 لاکھ نقدی بھی ساتھ لے گئے. خواتین پر تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. سادہ لباس, کپڑوں سمیت وردی میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے خواتین پر تشدد کیا. پولیس نے فراڈ کے کیس میں مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تھا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کریں گے, ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے. امریکہ نے ایک بار پھر غزہ کی صورتحال کا ذمہ دار حماس کو قرار دے دیا. حماس پر اسپتالوں کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کرنے کا الزام بھی لگا دیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس کہتی ہیں غزہ میں امداد کون پہنچا رہا ہے اہم نہیں, اہم یہ ہے کہ امداد پہنچے. ایسے تمام اقدامات کی حمایت کریں گے جو غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے مددگار ہوں. پریس کانفرنس میں کہا شام کے لیے صدر ٹرمپ کے ویژن پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. شام پر اقتصادی پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں. دوست ملکوں سے کہیں گے شام میں سرمایہ کاری کے لیے آگے ہیں. بتایا ایران کے ساتھ 5واں مذاکرات کا دور گزشتہ جمعے کو ہوا. ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کی ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہنا تھا صدر ٹرمپ کو یوکرین میں روسی حملوں پر تشویش ہے. روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست بات چیت کی حوصلہ افزائی کریں گے. بے گھر فلسطینی خاندانوں کو پناہ دینے والے اسکول پر حملہ. اسرائیلی ظلم کی نئی مثال ہے. حملے میں بچوں سمیت درجنوں افراد کی شہادت اقوام عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اسرائیل کے حملوں کو فوری روکا جائے اور اسے جواب دہ بنایا جائے. پاکستان کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا مسجد اقصی کی مذہبی, تاریخی اور قانونی حیثیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ناقابل قبول ہے. اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان مقدس مقامات کی حرمت اور تاریخی حیثیت کے تحفظ کا مطالبہ کرتا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کا پہلا T20 آج کھیلا جائے گا. قذافی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ, سیریز کی ٹرافی کی رونمائی. کھلاڑیوں کی جم کر پریکٹس. کپتان سلمان علی آغا نے کہا انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی سیریز آسان نہیں. نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے. مہمان کپتان لٹن داس بولے پاکستان مشکل ٹیم ہے, اچھے کرکٹ کھیلنا ہوگی. میچز سے اسپورٹس براہ راست دکھایا جائے. بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز کے لیے عباس آفریدی کی اسکواڈ میں انٹری. فاسٹ بالر کو وسیم جونیئر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا. وسیم PSL کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے. ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا. عباس نے PSL 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے 17 وکٹیں حاصل کی. پاکستانی اسپنر سعدیہ اقبال کی اونچی اڑان T20 کی نمبر 1 بالر بن گئی. ICC ویمنز رینکنگ میں ایک درجہ ترقی پا کر دوبارہ ٹاپ پوزیشن حاصل کی. سعدیہ گزشتہ برس اکتوبر میں بھی یہ اعزاز اپنے نام کر چکی ہیں. بالرز میں نشا سدھو کا 8واں نمبر برقرار. اور جتنا موٹا جانور اتنا جیب پر بھاری, آخر کیسے قربانی کی کرے تیاری. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا. شیرو اور چاند بیل کے ساتھ بھکر کے چینے بکرے, بیوپاریوں کے آسمان پر پہنچ کے نخرے. دمبے اور اونٹ بھی خریداروں کی راہ تکنے لگے, لیکن عوام کہتے ہیں ابھی خریدنے کا حوصلہ نہیں. چاند رات تک منڈی کے ریٹ نیچے آئیں گے. بیوپاریوں کی ایک ہی رٹ ہے, پہلے سے مہنگا لیا ہے تو سستا کیسے بھیجے.